سلام دوستو، آپ سن رہے ہیں وائس آف اردو کا ایک اور ایکسکلوسیو انویسٹیگیٹو پوڈ کاسٹ۔ آج ہم ایران وار کے اپڈیٹس پر بالکل سیدھی اور صاف بات کریں گے۔ پچھلی بار ہم نے پبلک عوام کا ری ایکشن بتایا تھا، اب ہم آپ کو بتائیں گے اپڈیٹس اینڈ کیا لوگ کہہ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ اصل میں اس جنگ کو اب پورے 7 دن ہو چکے ہیں، اور گراؤنڈ پر اگر دیکھا جائے تو حالات اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں کہ ہر 24 گھنٹے میں ایک نیا محاذ کھل رہا ہے۔ ہاں بالکل، اور شروع میں جو دعوے کیے جا رہے تھے نا وہ اب کہیں پیچھے رہ گئے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جو بھی ایک پلاننگ کی گئی تھی وہ زمین پر آ کر بالکل الٹ ہو گئی ہے۔ صحیح بات ہے۔ مجھے لگتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ شاید وہ غلط فہمی تھی جس کا شکار اس وقت US لیڈرشپ اور پینٹاگون کے کچھ بڑے افسران تھے۔ ان کا اندازہ یہ تھا کہ یہ جنگ شاید 2 یا 3 دن میں سمٹ جائے گی۔ جی، انہیں لگا کہ بس ایک بڑا حملہ کریں گے اور بات وہیں ختم ہو جائے گی۔ ہم نے دیکھا تھا نا پہلے وینیزویلا میں نکولس مدورو کے ٹائم پر بھی انہوں نے یہی سوچا تھا کہ بس اوپر کی لیڈرشپ کو ہٹا دو اور پورا سسٹم خود بخود بکھر جائے گا۔ اور حال ہی میں جو سیریا میں ہوا، یعنی بشار الاسد کی سرکار کو جس طرح گرایا گیا، اس واقعے نے بھی انہیں ایک نیا کانفیڈنس دے دیا تھا۔ انہیں لگا کہ رجیم چینج کرنا یعنی حکومتیں بدلنا اب ایک بہت آسان کام بن گیا ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ سیریا کی مثال ان کے سامنے بالکل تازہ تھی۔ وہاں سسٹم بہت تیزی سے گرا اور اسی کانفیڈنس میں انہوں نے سوچا کہ ایران میں بھی اگر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی کو نشانہ بنایا جائے تو سارا کھیل وہیں ختم ہو جائے گا۔ انہیں لگا ہوگا کہ لیڈرشپ ختم تو فوج اور عوام دونوں سرنڈر کر دیں گے۔ ہاں، لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ۔ لیڈرشپ پر حملے کے بعد ایران نے جس شدت کے ساتھ جوابی کارروائی کی ہے، اس نے وائٹ ہاؤس کا سارا حساب کتاب بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ جو 2 دن کی جنگ والی اسٹریٹجی تھی نا، وہ گراؤنڈ پر پوری طرح فیل ہو چکی ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑا مس کیلکولیشن ثابت ہوا۔ لیکن ان جوابی حملوں نے ایک اور بڑی بحث چھیڑ دی ہے۔ ایک بہت بڑا سوال جو ہر جگہ پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہ ایران کی طرف سے جو میسائلز فائر کی جا رہی ہیں وہ آخر روکی کیوں نہیں جا رہی ہیں؟ ہاں، یہ ایک اہم پوائنٹ ہے۔ مڈل ایسٹ میں تو دنیا کے سب سے ایڈوانسڈ ایئر ڈیفنس سسٹمز لگے ہوئے ہیں، اربوں ڈالر کی ٹیکنالوجی ہے، پھر بھی ایرانی میسائلز اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر رہی ہیں۔ یہ آخر ممکن کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس اسٹریٹجک روٹ کو دیکھنا ہوگا، یعنی اس پورے راستے کو جہاں سے ایک ایرانین میسائل گزرتی ہے۔ یہ کوئی سیدھا یا خالی آسمان نہیں ہے۔ اچھا۔ جب ایران سے کوئی بیلسٹک میسائل لانچ ہوتی ہے تو اسے سب سے پہلے عراق کے اندر موجود امریکہ کے ہائی ٹیک ایئر ڈیفنس سسٹمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ وہاں سے بچ نکلے تو آذربائیجان میں اسرائیل کا لگایا ہوا ایک بہت طاقتور ریڈار سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ مطلب سفر وہاں ختم نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں۔ اس کے بعد پرشین گلف کا علاقہ آتا ہے جہاں US نیوی کی بڑی بڑی شپس 24 گھنٹے الرٹ پر ہوتی ہیں۔ اور پھر آتے ہیں 5 اہم ممالک: عمان، کویت، قطر، سعودی عرب اور UAE۔ یعنی ان سب دیشوں کے اپنے ڈیفنس سسٹمز بھی تو ہوں گے؟ جی ہاں، ان سب کے پاس امریکی طرز کے بہترین سسٹمز ہیں، اور ان سب کو کراس کرنے کے بعد ریڈ سی میں دوبارہ امریکی شپس آتی ہیں، پھر جارڈن کی فضائی حدود، اور آخر میں جا کر خود اسرائیل کا اپنا آئرن ڈوم اور ایرو 1 ایرو 2 سسٹمز آتے ہیں۔ یہ تو ایک پوری دیوار ہے ڈیفنس کی۔ لیکن ہم نے سنا ہے کہ آئرن ڈوم بھی اب اتنا ایفیکٹو نہیں رہا۔ اصل میں آئرن ڈوم چھوٹے راکٹس کے لیے ہوتا ہے، بڑے بیلسٹک میسائلز کے لیے وہ ایرو سسٹمز یوز کرتے ہیں۔ لیکن اتنے سارے ایڈوانسڈ اور کئی لیئرز والے سسٹمز کو مات دے کر، ان کے ریڈارز کو اوورلوڈ کر کے جب کوئی میسائل ہٹ کرتی ہے تو یہ صاف بتاتا ہے کہ ایران نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں، وہ ایک لمبی جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ اگر ایران ان مہنگے سسٹمز کو فیل کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بڑے امریکی ملٹری بیسز وہاں موجود ہیں وہ بھی اب محفوظ نہیں رہے۔ صحیح کہا، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہمیں بحرین سے ملنے والی ایک تازہ خبر میں ملتا ہے۔ بحرین میں امریکہ کی 5th فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے، جو مڈل ایسٹ میں US نیوی کا سب سے بڑا بیس ہے۔ ہاں، وہاں کیا ہوا ہے؟ وہاں کی ایک مخصوص عمارت پر ایک ایرانی ڈرون نے بالکل پن پوائنٹ حملہ کیا ہے۔ تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بلڈنگ کے ایک خاص حصے میں سیدھا ہٹ ہوا ہے۔ لیکن ایک سیکنڈ، ایک ڈرون جو اتنی دور سے اڑ کر آ رہا ہے اس کو اتنے بڑے بیس کے اندر بالکل پرفیکٹ لوکیشن کیسے مل سکتی ہے؟ یہ باریک بینی آخر کہاں سے رہی ہے؟
یہی وہ سوال ہے جس نے امریکی ڈیفنس والوں کی نیندیں اڑا رکھی ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کی ایک بڑی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اس میں 3 امریکی آفیشلز نے نام نہ بتانے کی شرط پر کلیم کیا ہے کہ ایران کے پاس ایسی خود کی سیٹلائٹ انٹیلیجنس نہیں ہے کہ وہ اتنے پرفیکٹ حملے کر سکیں۔ تو پھر ان کو ڈیٹا کون دے رہا ہے؟ ان آفیشلز کا ماننا ہے کہ یہ لائیو انٹیلیجنس، یہ ایگزیکٹ لوکیشنز دراصل رشیا پرووائڈ کر رہا ہے۔ رشیا؟ لیکن یہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ رشیا اب ڈائریکٹلی اس کانفلکٹ میں حصہ لے رہا ہے۔ بالکل، اگر رشیا اپنی سیٹلائٹس کا لائیو ڈیٹا ایران کو دے رہا ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جنگ اب صرف مڈل ایسٹ تک محدود نہیں رہی، یہ ایک گلوبل وار کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ اور جنگ کے اس پھیلاؤ کی بات کریں تو سمندر میں بھی کچھ بہت بڑا ہو رہا ہے۔ انڈین اوشن سے ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے جس نے سب کو ہلا دیا ہے۔ جی، انڈین اوشن کے انٹرنیشنل واٹرز میں ایک ایرانین وارشپ موجود تھی اور اچانک ایک امریکی سب مرین نے اس شپ پر ٹورپیڈو فائر کر دیا۔ ٹورپیڈو یعنی جو پانی کے اندر سے ہٹ کرتا ہے۔ ہاں، وہ سیدھا شپ کے نچلے حصے پر لگتا ہے اور اسے تباہ کر دیتا ہے۔ اس حملے کے بعد ایران نے بھارت کو ایک SOS یعنی ایمرجنسی مدد کی کال بھی بھیجی تھی۔ یہ تو انٹرنیشنل واٹرز کا رول توڑنا ہوا۔ صحیح بات ہے، لیکن اس کی وجہ US ڈیفنس سیکریٹری پیٹ ہیگسیتھ کے ایک بیان سے سمجھ آتی ہے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ ہم یہ جنگ جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ جب مقصد صرف جیتنا ہو تو رولز پیچھے چھوٹ جاتے ہیں۔ اور صرف سمندر ہی نہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ یورپ اور باقی پڑوسی دیش بھی اس میں کود رہے ہیں۔ آذربائیجان کی ہی مثال لے لیں، وہاں کے ایک ہوائی اڈے پر ایران نے حملہ کیا ہے۔ آذربائیجان کے اس علاقے میں اصل میں امریکہ نے ایک امن معاہدہ کروایا تھا، تو ایران کا وہاں حملہ کرنے کا مقصد یہ میسج دینا تھا کہ پڑوس میں کوئی امریکی موجودگی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور یورپ کی انٹری کیسے ہوئی اس میں؟ سائپرس کا بھی کوئی سین ہوا ہے نا؟ ہاں، سائپرس میں UK کی رائل ایئر فورس کا ایک بیس ہے۔ وہاں جب حملہ ہوا تو UK، فرانس اور گریس نے فوراً اس جنگ میں اینٹی میسائل سسٹمز دینے کا اعلان کر دیا۔ اور ٹرکی کا کیا رول ہے اس میں؟ وہ تو نیٹو کا حصہ ہے۔ وہی سب سے بڑی کمپلیکیشن ہے۔ ٹرکی کی فضائی حدود میں ایران کا ایک میزائل انٹرسیپٹ ہوا، یعنی اسے وہاں گرا دیا گیا۔ اس پر ناٹو نے ایک کھلی وارننگ دے دی ہے۔ ان کا آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ ایک دیش پر حملہ سب پر حملہ مانا جائے گا۔ یہ سب تو باہر کی ہلچل ہو گئی۔ اگر ہم تھوڑا اندر کی بات کریں، ایران کی انٹرنل پالیٹکس اور وہاں کے لوگوں کی، ایک طرف ہم نے دیکھا کہ ایک عبوری کونسل یعنی انٹرم کونسل بنائی گئی ہے۔ انہوں نے تو کافی نرم بیان دیا ہے۔ جی، اس کونسل نے پڑوسی عرب ممالک سے معافی بھی مانگی ہے اور کہا ہے کہ وہ تب تک حملہ نہیں کریں گے جب تک ان پر حملہ نہ ہو۔ یہ ایک ڈپلومیٹک موو تھی۔ لیکن گراؤنڈ ریالٹی تو اس بیان سے بالکل میچ نہیں کر رہی۔ عوام اور فوج کا موڈ کیا ہے؟ گراؤنڈ پر حالات بالکل مختلف ہیں۔ وہاں لوگ اور ملٹری کمانڈ صاف کہہ رہے ہیں کہ کوئی سیز فائر نہیں ہوگا اور نہ ہی امریکہ سے کوئی مذاکرات ہوں۔ وہ تو شاید امریکی فوج کا گراؤنڈ پر آنے کا ویٹ کر رہے ہیں۔ بالکل، وہ چاہتے ہیں کہ امریکی گراؤنڈ ٹروپس آئیں تاکہ انہیں آمنے سامنے کی جنگ میں ہرایا جا سکے۔ اور اسی اسٹریٹجی اور دشمنی کے دوران ایک اور عجیب خبر آئی۔ تہران میں جو مشہور آزادی سپورٹس کمپلیکس ہے، اس پر ایئر اسٹرائک ہوئی ہے۔ ایک سپورٹس اسٹیڈیم کو ٹارگٹ کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یہ دراصل ماڈرن وارفیئر کی ایک بڑی اسٹریٹجی ہے۔ آزادی اسٹیڈیم ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک وقت میں لاکھوں لوگ جمع ہو سکتے ہیں۔ جو ملٹری پلانرز تھے ان کو ڈر تھا کہ ایران وہاں پر بڑی پبلک ریلیز یا میس موبلائزیشن ایونٹ کر سکتا ہے۔ جیسے ہم نے حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد دیکھا تھا، لاکھوں لوگ سڑک پہ آ گئے تھے اور اس چیز نے لوگوں کے اندر ریزسٹنس کو اور مضبوط کیا تھا۔ صحیح کہا، اسٹیڈیم پر حملہ کر کے وہ دراصل ان لوگوں کو اکٹھا ہونے سے روکنا چاہتے تھے اور ساتھ ہی ایک سائیکولوجیکل میسج دینا چاہتے تھے کہ ان کی کوئی جگہ محفوظ نہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے یہ سائیکولوجیکل دباؤ ڈالنے والی ٹرک الٹی پڑ گئی ہے۔ اگر پبلک ری ایکشن دیکھیں تو ڈر کے بجائے غصہ نظر آ رہا ہے۔ لاکھوں لوگ تہران اور اصفہان کی سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ ہاں بالکل، اور سوشل میڈیا پر ایک عام شہری کا بیان بہت وائرل ہوا ہے۔ اس نے کھلے عام کہا کہ امریکہ، ٹرمپ یا نیتن یاہو یہ طے نہیں کریں گے کہ ہمارا اگلا لیڈر کون ہوگا۔
یہ وہاں کے عوام کی ایک عجیب بے خوفی ہے، اور اس بے خوفی کو سمجھنے کے لیے ایک اور ویڈیو کا ذکر ضروری ہے۔ قوم سے ایک ویڈیو سامنے آئی جہاں آیت اللہ سید محمد حسین مومینی ایک مجلس پڑھ رہے تھے۔ جی، اور انہوں نے عام لباس کے بجائے IRGC کی ملٹری یونیفارم پہنی ہوئی تھی۔ چھپنے کے بجائے دشمن کے سامنے ڈٹ کر شہادت قبول کی۔ یہ دراصل اس پوری سچویشن کا ایک ریلیجس اور ایموشنل اینگل ہے، اور اسی سے جڑا ایک اور واقعہ وہاں بہت سنا جا رہا ہے، ایک شہید کی بیوہ کا۔ اس میں کیا ہوا تھا؟ ان کا شوہر جب محاذ پر گیا تو وہ بہت روتی تھیں، لیکن ایک رات انہیں خواب آیا جس میں بی بی زینب نے انہیں ایک کاغذ دیا اور اس پر لکھا تھا کہ تمہارا شوہر ہمارے در کا زائر بن گیا ہے۔ سبحان اللہ! اور جب اگلے دن انہیں اپنے شوہر کی موت کی خبر ملی تو انہوں نے بالکل گریہ نہیں کیا، رونا دھونا نہیں کیا، بلکہ صبر کیا۔ یعنی یہ جو زینبی اور کربلا کا جذبہ ہے، اس نے اس قوم کو موت کے خوف سے آزاد کر دیا ہے۔ بالکل، اور یہی سب سے بڑا پوائنٹ ہے سوچنے والا۔ جب دنیا کی سب سے بڑی سپر پاورز کا سامنا ایک ایسی قوم سے ہو جائے جو موت سے ڈرنے کے بجائے اسے گلے لگانے کو تیار ہو، تو وہاں جدید سے جدید ٹیکنالوجی اور ہتھیار کتنا کام آئیں گے؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور خوفناک پہلو بھی ہے۔ اگر یہ جنگ لمبی چلی اور اسٹریٹ آف ہرموز جیسی جگہ بلاک ہو گئیں تو گلوبل اکانومی اور تیل کی قیمتوں کا کیا ہوگا؟ کیا عام ممالک اس مہنگائی کا بوجھ اٹھا پائیں گے؟ یہ کیا کسی نئے ورلڈ آرڈر کی شروعات ہے؟ صحیح بات ہے، اس کا اثر تو پوری دنیا پر پڑے گا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔ جی، یہ ریسرچ کی ہے حیدر حسن نے۔ آپ سن رہے تھے وائس آف اردو پوڈ کاسٹ۔ خدا حافظ۔